یہ خدا کی بادشاہی کا ایک عظیم نشان ہے جو زمین پر قائم رہتا ہے۔ ہر وقت خدا اس نشان کے وسیلہ سے، اسرائیل کے وسیلہ سے، اس کی نسل کے وسیلہ سے اس زمین پر قائم ہے اور اس دنیا پر عدالت کرتا ہے۔ تکوین کی کتاب اس کا 49 باب آیات 1 سے خدا پر کامل ایمان اور یعقوب کی نبوت و برکت۔ جس طرح پشت پشت میں خدا باپ پر ایمان رکھنے والے چلتے آئے ہیں، اسی طرح ہماری اولادیں بھی ہم پر ایمان رکھتی ہیں۔ آپ بڑے آسان طریقہ سے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی اولادیں ہیں، آپ ان کو سکھاتے ہو، سمجھاتے ہو، پڑھاتے ہو، لکھنا کرنا، اس کے ساتھ ساتھ خدا باپ کے ساتھ وفادار رہنا، یہ تعلیم ہی ہمارے معاشرے کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہے، اور اس پر عمل و اعمال، کیونکہ ہمارے عمل سے ہم خود ظاہر ہوتے ہیں اور ہمارے اعمال دوسروں پر ظاہر کرتے ہیں، تاکہ پہچان ہو کہ نیک اعمال خدا کو پسند ہیں، اور خدا ترس اولاد خدا کی میراث ہے، اور میراث کو باقی رکھنے کے لیے خدا کی برکت ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہمیشہ زندہ اور ابدی باقی رہنے والی پاک اور واحد ذات ہمارا خداوند خدا باپ ہی ہے، جو ہمیں ہمارے اجداد سے امان کے طور پر ملتا ہے، اور امید کا ایسا کامل نشان جو پورے طور سے بھر جائے، اور نبوت جس طرح خدا اور باپ نے آپ کو کہا ویسا ہی ہوگا اور نہ بدلے گا۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ بزرگ یعقوب اپنے 12 بیٹوں کو کس طرح دیکھتا ہے اور انہیں نصیحت کرتا ہے، اور انہیں پورا یقین دلاتا ہے کہ اسرائیل کا خدا ایسا ہی کرے گا۔ اس لیے اس طویل نظم میں یعقوب اپنے بیٹوں کی نسلوں کو ان واقعات سے جو زمانہ مستقبل میں وقوع میں آئیں گی آگاہ کرتا ہے۔ ان ساری باتوں کا مقصد میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ خدا کی بادشاہی ہے جو زمین پر خدا یسوع مسیح بحال کرے گا، جس کی بحالی کے لیے میں، آپ اور ساری کلیسیائیں، قومیں، قبیلے، امتیں، زبانیں انتظار کر رہی ہیں کہ کس وقت وہ امن کا بادشاہ خدا یسوع مسیح دنیا میں آئے گا اور اس دنیا پر بادشاہی بحال ہوگی، جس میں ہر ایک بشر امن اور سلامتی سے رہے گا۔ اس ساری بات کے لیے، اس بادشاہت کے لیے، اس خوشخبری کے بھید کے لیے جو انجیل کے وسیلہ سے اس دنیا پر پہنچائی گئی، سنائی گئی، تاکہ دنیا کا ایمان کامل ہو جائے اور خدا کے بیٹے پر دنیا ایمان رکھے اور اس ابدی بادشاہت میں شریک ہو۔ ان واقعات سے جو زمانہ مستقبل میں وقوع میں آئیں گے آگاہ کرتا ہے۔ متن بعض مقامات میں بہت دھندلا ہے، تو بھی یہ واضح ہے کہ جو ہمارے خدا اور باپ یعقوب نے فرمایا ہے وہی وجود میں آئے گا۔ ایمان یہی ہے۔ یعقوب کی نبوت و برکت۔ یعقوب نے اپنے بیٹوں کو بلوا کر کہا کہ فراہم ہو کہ میں تمہیں سناؤں کہ آخری دنوں میں تم پر کیا کیا گزرے گا۔ بنی یعقوب، فراہم ہو کے کان دھرو اور اپنے والد اسرائیل کی بات سنو۔ روبن میرا پلوٹھا ہے، تو میری قوت
اور شاہ زوری کا شروع، شان عزت، شان طاقت، مگر پانی کی طرح بے شباب۔ فضیلت اس لیے تجھ سے جاتی رہے گی کہ اپنے باپ کے بستر پر تو چڑھا، ہاں اس پر چڑھ کر اسے غلیظ کیا۔ شمعون اور لاوی دونوں بھائی، ظلم کی تلوار ان کا ہتھیار۔ میرا نفس ان کے مشورہ میں داخل نہ ہو، میرا قلب ان کی جماعت میں شامل نہ ہو، کیونکہ اپنے غضب سے انہوں نے مارے انسان اور اپنی خودرائی میں بگاڑے انہوں نے یزدان۔ مالون ان کا غضب کے تند تھا اور ان کا قہر کیونکہ سخت تھا، میں انہیں یعقوب میں بکھیروں گا اور اسرائیل میں انہیں پرغندہ کروں گا۔ یہودا تیرے بھائی تیرے مداح خواہ ہوں گے، تیرے ہاتھ تیرے دشمنوں کی گردن پر ہوں گے، تیرے باپ کے بیٹے تیرے آگے آگے سرنگوں ہوں گے۔ یہودا فرزند شیر شکار مار کر اپنے بیٹے تو چل دیتا ہے، شیر کی مانند گھات میں بیٹھا شیر کو چھیڑے کون۔ یہودا سے حکمرانی کا عصا جدا نہ ہوگا اور نہ ہی اس کے پاؤں میں سے بلند جاتا رہے گا، جب تک کہ نہ آئے شلوا اور قومیں اس کی تابعدار ہوں گی۔ انگور کی تاک سے باندھے گا اپنے گدھے کو، عمدہ انگور کی تاک سے گدھی کے بچے کو۔ وہ اپنے لباس میں دھوئے گا اور انگور کے خون میں اپنی پوشاک۔ میں کے سبب سے اس کی آنکھیں درخشاں اور دودھ کی وجہ سے سفید اس کے دندان۔ زبلون سمندر کے کنارے سکونت کرے گا، سمندر کے کنارے جہاں لفینوں کی رونق، اور وہ صدون کی طرف اپنی سرحد رکھے گا۔ یہ ساکر طاقتور حماد بھیڑ کے باڑوں کے مابین لیٹا ہے، اس نے دیکھا کہ آرام خوب ترین ہے اور کہ یہ سرزمین دل پسند ہے، اور اپنا کندھا بوجھ اٹھانے کو جھکائے گا اور بار برداری کرے گا۔ دان اسرائیل کے قبیلوں میں سے ایک کی مانند اپنے لوگوں کے حقوق ثابت کرے گا۔ دان راہ کا سانپ ہوگا، راہ گزر کا افی، گھوڑے کے عقب کو ڈسے گا، اس کا سوار پچھاڑ کھا کر گر پڑے گا۔ اے خداوند، میں تیری نجات کی راہ دیکھتا ہوں۔ جاد پر حملہ آور حملہ کریں گے، انہی کے عقب میں وہ حملہ کرے گا۔ عاشر کے نان ہوں گے نفیس، شابان کے لائق مہیا کرے گا آشیائے لذیذ۔ نفتالی پھیلا ہوا بلوط ہے، اس کی شاخیں خوشنما ہیں۔ یوسف ایک پھلدار پودا، سوٹے پر لگا ہوا پھلدار پودا، اس کی بیلیں دیوار پر چڑھ جاتی ہیں۔ تیر اندازوں نے اسے بہت چھیدا اور مارا اور ستایا، اس کی کمان رہی پائیدار، اس کے بازوؤں کی نسیں ملائم۔ یعقوب کے قادر کی مدد سے، اسرائیل کے چپان کی قوت سے، تیرے باپ کے خدا کی طرف سے جو تیری مدد کرے، خدائے قادر کی طرف سے جو تجھے متبرک کرے۔ بلند آسمان پر سے برکتیں، عمیق گہراؤں میں سے برکتیں، سینوں اور رحموں کی برکتیں تجھ پر آئیں۔ تیرے باپ کی برکتیں جو قدیم کوثاروں کی برکتوں سے اور قدیم پہاڑوں کی آرزو سے خوب ترین ہیں، یوسف کے سر پر بلکہ اس کے سر کی چاندی پر جو اپنے بھائیوں کا سردار ہے نازل ہو۔ بنیامین پھاڑنے والا بھیڑیا ہے، صبح کو شکار کھائے گا اور شام کو
गनीमत बांटेगा। इसराइल के 12 कबीले यही हैं और यही हैं वो बातें जो उनके बाप ने कहीं जब उन्हें बरकत दी। उसने हर एक को एक एक ख़ास बरकत दी। तो अज़ीज़ों, ये बरकतें जो हमारा बाप यकूब अपनी नस्ल यहूदा उनके बेटों को और सारे कबीलों को देता है, इस बरकत में वो बादशाही है जो खुदावंद इस ज़मीन पर ज़ाहिर करना चाहता है अपने बेटे के वसीला से, उस फिदिया के वसीला से जो उसने हमारे गुनाहों के लिए दिया, उस खून के वसीला से जिससे हमारी बख्शिश और निजात सादर हुई, और उस ईमान और उस सलीब के निशान के वसीला से जिस पर हम ईमान रखते हैं। तो मेरी दुआ है आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बहुत सारी बरकत दे और आपकी रूहों को कुशादा दे, कुशादगी बख्शे और आपके दिलों को कुशादगी बख्शे, ताकि आप इस कलाम को समझें और इन वाक़यात पर नज़र रखें जो इस दुनिया में हो रहे हैं, जिससे आमद सानी के निशानात ज़ाहिर होते हैं। हमारे खुदा बाप के प्यारे बेटे और रूल कुदस में आमीन। खुदा बाप और बेटे और रूल कुदस के नाम से।